نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اچھا، میں ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی کالرز آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وقت نہ لیں، ایک سوال ہی پر اکتفا کریں. رومن امپائر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مفتی یاسر صاحب سے سوال ہے. بہت دن اس کو ایکچولی بہت ضروری تھا ان سے بات بھی کرنا، کیونکہ میں ایک ساحل کے ایک مطلب جو ایکس مسلم ہے اس کے میں گیا لائیو میں. تو وہ مطلب مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے تو گستاخی کیا. وہ بولا کہ جیسے جو وہی جو اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیفیت یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے پسینہ مبارک پسینہ گرتا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بولا کہ ایک جگہ فریج ہو جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بتایا کہ جیسے کیا بولتے میں نے الگ الگ جو وہی کی جو ہاں کیفیت مطلب اس آتی کے تھی. بعد اس نے کہا ہوگا کہ یہ ساری مرغی کی علامتیں ہیں، تو مرغی ہاں کا جی دورہ جی پڑتا جی ہوگا، یہ سب کہا ہوگا جی نا. جی جی. تو یہ مجھ کو آپ سے مجھ کو جاننا تھا، کیونکہ یہ حاجی جواب ماشاء اللہ آپ ہی ہے. کیونکہ یہ میں اس کا جواب یہ نہیں دے پایا، کوشش میں بہت کیا اس میں ادھر ادھر کرنے کا، لیکن اس کا کیا پھر اس کے بعد جواب دیا جائے گا اس سے؟ مفتی صاحب میں 2-3 بات عرض کرنا چاہوں گا. جی پہلے پلیز گو ہیڈ گو ہیڈ. اس پہ نہیں، اس پہ ٹاپک پہ نہیں. ایک تو سب سے پہلی بات، رومن امپائر صاحب آپ نے اپنا نام رومن امپائر کیوں رکھا ہے؟ مطلب میں نے نام دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید پتہ نہیں کوئی یعنی کہ نان مسلم آ گیا ہو اس طریقے سے. ایک دوسری بات یہ کہ ایکچولی بھائی دیکھیں، یہ جو ایکس مسلم جو ہے نا، وہ لوگوں کے میں جاتا ہوں تو ایکچولی اس میں ریئل نیم میں نہیں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا کیونکہ ٹھیک اس ٹھیک میں ٹھیک. دوسری پرابلم ہو بات، سکتا ہے، اس لیے میں دوسرا نہیں یہی رکھتا ہوں. پوچھنا تھا آپ سے، دوسرا یہی پوچھنا تھا کہ کیا آپ اپنے آپ کو، میں مطلب یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ کو یہ کوالیفائڈ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلم سے جائیں اور بات کر سکیں؟ جی الحمدللہ میں تو اپنے آپ کو کوالیفائڈ سمجھتا ہوں، لیکن ہاں کچھ سوال میں جو ٹھیک پھنس ٹھیک. جاتا ہوں تو اب آبویسلی مفتی مفتی یاسر صاحب کا صاحب ضرورت پڑے گا. جی اور مفتی عبداللہ منہاج صاحب، یہ جو بصالت آدم کے چینل کے اوپر اس تعلق سے ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، وہ ذرا اس کا جو لنک ہے وہ کامنٹ میں ڈال دیں. آپ کو یاد ہے وہ ویڈیو؟ مجھے یاد ہے مفتی صاحب، میں ڈال دیتا ہوں، میں اس ہاں ویڈیو ڈال میں دیں. تھا بھی ان کے ساتھ، میں ڈال. جی جی جی. تو چونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے رومن امپائر صاحب، میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک آدمی کو اگر مرگی ہوتی ہے نا تو وہ صرف اسی جی کو ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اس جی کے برابر میں جو بیٹھا اس کو بھی ہو گئی، اس کے ایک میل دور جو ہے اس کو بھی ہو گئی، پورے شہر کو مرگی ہو گئی. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. مان لیجئے آپ جو ہے گھوڑے پہ سوار ہوئے جا رہے ہیں، آپ کو مرگی ہو گئی تو آپ ہی کو ہوگی، آپ کے گھوڑے کو بھی ہوگی؟ ہم ہی کو. آپ ہی کو ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہی کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ایک صحابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ کا گھٹنا ان کے گھٹنے کے اوپر جیسے قریب قریب بیٹھتے ہیں تو اس طریقے سے ٹچ کر رہا تھا. اچانک وہی کا جی سلسلہ شروع ہوا تو وہ جو صحابی ہیں ان کا بیان ہے کہ میں اتنا بھاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا ہو گیا، اتنا بوجھ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے گھٹنے کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. جی. بتائیے مرگی کی صورتحال میں ایسا ہوتا ہے کہیں؟ اچھا، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی سوار ہوتے تھے اونٹ کے اوپر، گھوڑے کے اوپر، اور ایسے موقع پر اگر وہی آ جاتی تھی تو اونٹ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا، وہ وہیں بیٹھ جاتا تھا. اب علی سینا نے انڈرسٹینڈنگ محمد نامی ایک بدنام زمانہ کتاب لکھی ہے، اس میں فالتو کی تعویلات ان واقعات کی ہیں، لیکن یہ بچکانا کام ہے. یہ جو جی ساحل واحل جو باتیں کرتے ہیں نا، ان سب چیزوں کا جواب ہم اتنی تفصیل سے دے چکے ہیں. یہ وہی اعتراض وکی اسلام اور علی سینا کے یہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں. اب آپ نے دیکھیے، جیسے ہی آپ نے بات شروع کی میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ اعتراض کیا ہوگا، حالانکہ میں نے نہیں دیکھی وہ اسٹریم، مجھے معلوم جی ہے کہ جی ان کے اعتراض کیا ہیں. تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرگی والے کو مرگی ہوگی نا، اس کے پڑوسی کو تو مرگی نہیں ہوگی نا. یہاں تو پڑوسی بھی متاثر ہو رہا ہے. آپ اس کو جی کیا کہیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دحیہ کلبی کی شکل اختیار کر کے آتے تھے، بلکہ دحیہ نہیں ایک عام انسان کی شکل اختیار کر کے آئے، اور صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ہم نے ان سے پہلے ان کو کبھی دیکھا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ مقیم ہیں یعنی مقامی ہیں، اور لیکن پھر ہم جانتے ان کو، لیکن مسافر بھی نہیں لگ رہے تھے. اور آ کر انہوں نے سوال کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جب وہ چلے گئے تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا کون ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ذالک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. تو جی اگر مرگی ہی تھی وہی کی انٹرپریٹیشن ان لوگوں کے نزدیک، تو اب جبریل ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے ان کو کیسے دیکھ لیا، ان صاحب کو؟
جی یہ ہیلوسینیشن تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہونا چاہیے تھا نا، میس ہیلوسینیشن تو جی نہیں ہوتا نا. جی. اور وہ یہ کیا کرتا ہے، یہ سارا کیفیت ڈال دیتا ہے اور بولتا ہے بھائی یہ کیفیت اگر تمہارے گھر میں تمہارے بھائی کو ہو رہا ہے تم سب سے پہلے کیا کرو گے؟ چونکہ ہمارے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اور جو وہ کلام پیش کر رہے ہیں وہ ایسا کلام ہے کہ جو معجز ہے، یعنی جو معجزہ ہے. آپ کے بھائی کو اگر مرگی کا دورہ پڑے گا تو آپ کے بھائی کو جب دورہ ختم ہو جائے گا نا تو یہ یاد نہیں رہے گا کہ اس نے کیا کہا اور کیا کیا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی اور وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پورا کلام بھی یاد رہتا تھا اور ہمیشہ رہتا تھا، اور اس جی کلام کے اندر کوئی الٹی سیدھی بات نہیں ہے. مرگی کا جی دورہ جب ایک آدمی کو پڑتا ہے اور اگر اس میں وہ کوئی گفتگو بھی کرتا ہے تو لوگ بے عقل کی گفتگو کرتا ہے، چونکہ عقل اس کی معاف ہو چکی تو وہ بے عقلی کی گفتگو کرے گا. اور جی یہاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو وحی آ رہی ہے اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے. آج تک دنیا جی جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. بتائیے کہ اس مرگی کے دورے کو جس پر دورہ پڑا ہو اس کی بات کو دنیا ڈیفینڈ کرتی ہے. جی جی بالکل. آج یہاں 1 بلین سے زیادہ لوگ اس شخص کی وحی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ جی مرگی کی وجہ سے. ورنہ تو پھر جتنے بھی مرگی والے ہیں سب کی بات کو اسی طرح ڈیفینڈ کر رہے ہوتے لوگ. اور سے ایک آخری میں بات کروں، جیسے چلے آپ بس سے اگر کچھ سوال چلے پوچھنا ہے زیادہ نہیں، وقت زیادہ سوال ہو اگر گیا ہے، آپ سے رومن اور امپائر بھی مجھے لوگ صاحب. پوچھنا اور بھی رہے لوگ گا ہیں. تو میں نیکسٹ ٹویٹر میں کس طریقے سے میں آپ کو میں کیا آپ کا ٹویٹر میں اکاؤنٹ ہے جس طریقے سے میں آپ سے کچھ سوال وغیرہ میں پوٹ کرنا چاہوں تو کیسے ہاں کروں لیکن ویسے؟ میں عام طور سے وہاں پر جواب نہیں دیتا ہوں، مجھے ای میل ہی کر دیں یا بس سیدھے اسکرین پر ہی آ جایا کریں. ای میل تھوڑا سا بتا دیجیے سر. askmufti@gmail.com. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر.